بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام ضعیف ہو چکے تھے، لہٰذا آپ کی بیٹیاں بکریوں کو چرانے خود جایا کرتی تھیں اور واپسی میں ایک کنویں کے پاس آتی۔ کنویں کے پاس جب تک مرد رہتے قریب نہ جاتی۔ وہ لوگ کنویں سے پانی نکالتے، پھر ایک حوض میں ڈالتے اور جانوروں کو پلا دیتے تھے۔ جب وہ لوگ چلے جاتے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں آگے بڑھتیں۔ چونکہ ان میں کنویں سے پانی کھینچنے کی طاقت نہ تھی، لہٰذا اپنی بکریوں کو حوض کا بچا کھچا پانی پلا دیتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین تشریف لائے تو کنویں کے قریب ان دونوں کو الگ تھلگ کھڑا دیکھا۔ وجہ پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قریب ہی ایک دوسرے کنویں سے بہت بھاری پتھر ہٹایا اور اس میں سے پانی نکال کر ان دونوں کی بکریوں کو سیراب کر دیا۔ جب یہ دونوں جلدی گھر پہنچی اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جلدی آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے ساری بات بتا دی۔ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لانے کا ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک بیٹی صاحبہ گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر لے آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تک منصب نبوت و رسالت سے سرفراز نہ ہوئے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کھانا حاضر تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، بیٹھیے، کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور کہا، میں اللہ پاک کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، کھانا نہ کھانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ کو بھوک نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں کہ نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے بدلے میں نہیں بلکہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بکریوں کو صحیح دیکھ بھال کر سکے، لیکن آپ کا دل کسی سے مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ جب آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور اپنی بیٹیوں سے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام امانت دار اور طاقتور بھی ہیں تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ اس مہر پر تمہارا نکاح کر دوں کہ تم 8 سال تک میری ملازمت کرو، پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ اضافہ تمہاری طرف سے مہربانی ہوگی اور تم پر واجب نہ ہوگا، اور میں تم پر کوئی اضافی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ انشاءاللہ ان قریب تم مجھے نیکوں میں سے پاؤ گے تو میری طرف سے معاملے میں اچھائی اور عہد کو پورا کرنا ہی ہوگا۔ جب معاہدہ ہو گیا تو آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، ایک عصا لے آؤ تاکہ میں انہیں دے دوں کہ اس سے کاموں میں مدد رہے گی۔ بیٹی صاحبہ ایک عصا لے آئی۔ یہ عصا وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور اب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس امانت رکھا ہوا تھا۔ آپ نے وہ بابرکت عصا واپس لوٹا دیا اور حکم دیا، دوسرا لے آؤ۔ بیٹی صاحبہ اندر گئی اور جس دوسرے عصا کو اٹھاتی تو وہ ہاتھ سے گر جاتا۔ آخرکار وہی جنتی عصا لے کر والد صاحب حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پھر لوٹا دیا۔ ایسا کئی بار ہوا اور آخرکار حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اندر جائیے اور کوئی سا ایک عصا لے لیجئے تاکہ اس سے درندوں کو دور بھگا سکیں اور بکریوں کے کھانے کے لیے درختوں سے پتے جھاڑ سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر گئے اور ایک عصا لیا اور باہر آ گئے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے عصا دیکھا تو کہا، اسے واپس رکھ دیجئے اور دوسرا اٹھا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور اسے رکھ دیا اور دوسرا تھامنے آگے بڑھے تو وہی عصا اچھل کر آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔
آپ نے بار بار اسے رکھا اور دوسرے کو اٹھانا چاہا مگر ہر بار وہ اچھل کر آپ کے ہاتھ میں آ جاتا۔ آخر کار وہی عصا لے کر باہر تشریف لائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے وہی عصا ہاتھ میں دیکھا تو کہا کیا میں نے دوسرا عصا لینے کو نہیں کہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا ماجرا بیان کر دیا کہ یہ عصا اچھل کر میرے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ ساری بات سن کر حضرت شعیب علیہ السلام سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ بھی یہی چاہتا ہے کہ یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہے، لہٰذا آپ نے وہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ پھر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا یہ عصا جنتی ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیث علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ہود علیہ السلام، پھر حضرت صالح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا ہے۔ آپ اسے ہرگز اپنے سے جدا نہ کرنا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا میری قوم میں حاسدین ہیں، جو وہ دیکھیں گے کہ آپ نے میری بکریوں کی دیکھ بھال کر مجھے بے نیاز کر دیا ہے تو وہ آپ کے معاملے میں مجھ سے حسد کریں گے اور بہانے سے آپ کو فلاں وادی کی طرف بھیج دیں گے کہ وہاں اچھی چارہ گاہ ہے۔ اگر وہ آپ کو وہاں بھیجے تو مت جائیے گا کہ وہاں ایک بہت بڑا سانپ ہے جو بکریوں کو کھا جائے گا۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ کو اور میری بکریوں کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ 40 دن گزر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اس سانپ کو قتل کرنا تو بہت اچھا کام ہے۔ پھر بکریوں کو لے کر اس وادی کی طرف چلے گئے۔ قریب پہنچے تو وہی سانپ بکریوں کی طرف لپکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ پھر واپس آ کر حضرت شعیب علیہ السلام کو خبر دی تو وہ بہت خوش ہوئے۔ شہر والوں کو معلوم ہوا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت عزت کرنے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بکریوں کو چرانے اور پانی پلانے کے کام کرتے رہے، یہاں تک کہ معاہدے کی مدت پوری ہو گئی اور بکریوں کی تعداد 400 تک پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت شعیب علیہ السلام سے جدا ہونے کا ارادہ کیا تو اپنی جوزہ سے فرمایا آپ اپنے والد صاحب سے کچھ بکریاں مانگ لیجئے تاکہ راستے میں خوراک آسانی سے مل جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ میرا مال اللہ کی طرف سے ہے، جس پر آپ چاہیں ہاتھ رکھ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھوڑا سا مال مجھے پسند ہے جس کے سہارے اپنی زندگی کے ایام گزار دوں۔ پھر آپ نے ایک جانور اپنی زوجہ کی سواری کے لیے لیا جبکہ دوسرا اپنا زاد راہ رکھنے کے لیے لے لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کچھ اور نہیں چاہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بہت ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ بکریاں عطا کی اور کہا میری یہ کالی اور سفید بکریاں آپ کے لیے ہیں، جو بچہ پیدا کرتی ہیں تو بچے کا رنگ ماں کے برخلاف ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام رونے لگے اور کہنے لگے میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، کمزوری بھی ہے، مجھ سے حسد کرنے والے بھی بہت زیادہ ہیں، آپ کو بھی روکنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو وصیت کی کہ اپنے شوہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کبھی مخالفت نہ کرنا۔ ایک قول کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی صحائف عطا ہوئے تھے۔ ایک روایت میں کلمات ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام ان صحائف کو پڑھا کرتے تھے جو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو صحائف عطا ہوئے تھے ان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان یوں بیان کی گئی تھی میرا بندہ بڑی باوقار شان والا ہے، میری وحی اس پر نازل ہوگی تو وہ مخلوق میں میرا عدل ظاہر کر دے گا، وہ کہا مار کر نہیں ہنسے گا، وہ اندھی آنکھوں اور بہرے کانوں کو کھول دے گا، وہ پردہ پڑے دلوں کو زندہ کرے گا اور میں اسے جو کچھ بھی دوں گا وہ کسی اور کو نہیں دوں گا۔
ایک اور مقام پر حضرت شعیب علیہ السلام کے صحائف میں شان محبوبی کا بیان کچھ اس انداز میں ہے: وہ اللہ کی ایسی حمد کرے گا جو کسی نے نہ کی ہوگی، وہ اللہ کا نور ہے جسے بجھایا نہیں جا سکتا، اس کے کاندھے پر اس کی مہر ختم نبوت ہوگی۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی عمر 140 سال کی ہوئی تو آپ کا وصال ہو گیا۔ مشہور قول کے مطابق آپ کی قبر مبارک فلسطین کی بستی حطین میں ہے۔ حطین شام کے ساحلی علاقوں پر واقع ایک بستی ہے۔ قبر مبارک پر ایک گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے یہاں آتے ہیں، قبر مبارک کی زیارت کرتے ہیں اور برکتیں پاتے ہیں۔